अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھی۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بری اور بڑی بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنی دولت پر فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا، کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ایسے میں وہاں کے ایک سردار کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو لوگ غریب تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے لیکن مسلمانوں کو وہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو اس کو وہ قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کی کوئی بھی حال نہیں پوچھتا تھا، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہماری نسلیں جو چند یہاں بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان ہمارا حال چال نہیں پوچھتا، نہ ہی دولت ہے اور نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو یعنی کہ اس سردار کی بیٹی کو ہرا بھی دے۔ اللہ نے اس بوڑھے کی دعا سن لی اور اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی اس بستی میں داخل نہ ہوئے۔ دوستو، ایک دن کچھ یوں عجیب سا واقع ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر طے کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب جا کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا۔ اس کے جو غلام تھے، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جب اپنے سردار کی حالت دیکھی کہ ایک زہریلے سانپ ان کو کاٹ کر چلا گیا ہے تو فوراً اسے گھر پہنچایا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر کو نکالنے میں حکیم ناکام ہو رہے تھے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو جسم سے نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی اور ایک اللہ والے وہاں آ گئے۔ انہیں تو اللہ والے نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ان اللہ کے ولی نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے کہا کس سے ملنا ہے؟ وہ اللہ والے نے کہا یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے نا۔ نوکر کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تم تو یہاں پر اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں دیکھا بھی نہیں ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا مسافر ہوں اور مجھے خبر بھی لی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکر نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے سے غریب لگ رہے تھے۔ نوکر کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں، وہ بھی ان کا علاج نہیں کر پائے تو ہمارے سردار کو تم جیسا غریب اور ایک لاچار انسان ان کا علاج کرے گا۔ درویش نے کہا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی کو کہا کہ باہر ایک آدمی آیا ہے اور حلیے سے فقیر لگ رہا ہے، لیکن کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیل رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔ اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا تھا، اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹک رہا تھا۔ ان اللہ والے نے اس کے پیر کو دیکھا اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئے کہ یہ کون دیوانہ سا آدمی تھا جو کمرے میں اس طرح سے چلا آیا اور علاج کرنے کی بجائے اس نے اس جگہ تھوک دیا جہاں پر سانپ نے ڈسا تھا۔
اس کو کوئی گرفتار نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کرواتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی حکیم تھوک صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا اور اس کی بیٹی کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوکی ہوئی جگہ کو اس طرح سے مل رہے ہیں۔ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا فوراً ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کاٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی۔ جو ٹانگ پوری نیلی ہو چکی تھی اب وہ اصل رنگ میں آ گئی تھی، اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا۔ جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ ارے بھائی وہ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم ان کا یہ احسان ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سبھی سپاہی ان اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی انہیں اللہ والے نہیں ملے۔ پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس طرح کا سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر عبادت کے بعد فوراً اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں۔ ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کہ کپڑے اور یہ گھوڑا قبول کیجیے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولے اچھا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی معلوم پڑ رہا ہے۔ دیکھیے میں اس لباس کو پہن کر گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ گاؤں کے سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کے گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا اتنے مال و دولت اور نوکر کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن بہرحال یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی جو ایک حیرت سے اپنے پتا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے، اس نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میری سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اور اسی لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا دی کہ میری بہت والات ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو آپ ہی بتائیے کہ رونا کس کو پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا کہ ارے حضور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی یہ دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو، بس میں اسی میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے کیا میں اس رب کے دین کو چھوڑ دوں گا، آپ کے پاس چلا آؤں گا؟ اور صرف ان پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی مدد سے یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، پر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے کیا؟ تم جانتے نہیں ہو ہم کتنے طاقتور ہیں،
और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहीं खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। अल्लाह वाले ने कहा, इसने जानवर तो कमज़ोर लोगों को बनाया होगा, ज़रा यह मुझे बनाकर दिखाए। इससे पहले कि वह गांव का सरदार अपनी बेटी से कहता कि इस पर वार करो, उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वह उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो इतनी बड़ी छिपकली थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान थे उन सब में उसका कद सबसे ऊंचा था। वो छिपकली अल्लाह वाले के पास आने लगी और उन पर अपना जहर उगलना चाहती थी, तो उसी वक्त उन्होंने उसके मुंह पर थूक दिया और थूकने की देर ही थी कि वह जलने लगी। वह थूक क्या था? वह तेजाब था। उसका आधा चेहरा पिघल रहा था, उसका चेहरा जलकर काला हो रहा था और वह मरने वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसके कदमों में गिर गया और उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, हज़रत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में आपको बहुत ही कमज़ोर समझता था और आपके मज़हब से आपको हटाना चाहता था। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि मैं यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, यह पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे दीन में ज़बर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो इसको इसके असली हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह से दुआ करूँगा। वह सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी अपनी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया है, अब आइंदा ये ऐसा कोई भी काला जादू नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर ये कोई भी जुल्म नहीं करेगी। बस आप इसको दोबारा इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वह इंसान बन गई और अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझा था। उस लड़की का आधा चेहरा जल चुका था। वह कहने लगी, मैं आज अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज से इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वाक्य पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।